کوئی بھی بے وفا بن جاؤ گے تم سمجھ نہ پاؤ گے اور کیا سے کیا ہو جاؤ گے. اور مت دکھاؤ فرش محفل یا مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر. مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. محمد والے محمد. بر محمد والے بیت محمد صلوات. ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے. ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے. عقل کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے. عقل کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے. اور فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لے. فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لے. یہ وفادار کو عباس بنا دیتا ہے. بلندہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. الحمد للہ الذی خلقنا وہدانا الی صراطہ المستقیم. الحمد للہ الذی جعلنا من امت محمد المرتضی وعلا من امت محمد المصطفى وعلى ولایت علی المرتضی وعصمت فاطمة الزہراء. آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو مبارکباد کے قابل ہیں برادرم جناب سید ایوب آپتی صاحب، جنہوں نے اپنے دولت خانے کا افتتاح سرکار وفا کے ذکر سے. اور اس کی ایک وجہ بھی آج سن لیجئے. یہ نیو یارک میں میں نے نہیں پڑھا، باہر پڑھا ہے، نیو یارک میں نہیں پڑھا. پہلا نقطہ سمجھ لیجئے کہ حسین ابن علی کا ایک لقب ہے الحسین باب اللہ. حسین ہے اللہ کا دروازہ و ابو الفضل باب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری.
اس پاکیزہ محفل میں جو جشن سعید مبارک ہے برائے سرکار وفا ابو الفضل غازی عباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ جشن اس لیے بھی منفرد ہے کہ شعبان میں عیدیں تو ہیں 8، شخصیتیں آئی ہیں 7۔ ہوتا یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے جشن میں عموماً سرکار غازی کا تذکرہ کم ہوتا ہے، تو کیوں نہ پورا ایک جشن بدایتاً الی نہایتاً الف سے یا تک سرکار غازی۔ نعرہ تکبیر، برائے خوشنودی قمر بنی ہاشم علیہ السلام صلوات۔ آج میں نیو یارک کی تاریخ میں جو عنوان پڑھنے جا رہا ہوں، گننا جوانوں نے ہے، پڑھنا میں نے ہے، میں نے آج وہ خصائص بیان کرنے ہیں جو صرف اور صرف ام البنین کے لال کے ہیں، نہ وہ کسی نبی کے ہیں نہ کسی امام۔ الخصائص العباسیہ، ابو الفضل عباس کی وہ صفتیں جو صرف ان میں ہیں، کسی اور میں نہیں۔ ان میں پہلی صفت، یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، آئی ہے لشکر طالوت کے لیے، تھیوری کے طور پر، پریکٹیکل پرووائیڈ کیا ہے ام البنین کے بیٹے۔ آیت سنے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اے لشکر طالوت والو، اشمعیل نبی کی امت والو، اسماعیل نہیں، اشمعیل نبی کی امت والو، وہ جو جالوت کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم جو جا رہے ہو، تو ہمارا ایک اسٹیٹس ہے حق کے لشکر کا، اور وہ یہ ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم سب کا امتحان لینے والا ہے فرات پر، فرات پہ، فرات صرف کربلا سے نہیں، اس زمانے سے امتحان کا۔ نعرہ حیدری، تمہارا ٹیسٹ ہوگا، ابتلا ہوگا، ایگزامن کیے جاؤ گے، کمرہ امتحان میں بٹھائے جاؤ گے، کہاں؟ فرات پر، نہر فرات پر۔ ٹیسٹ ہے کیا؟ یہ پرچہ آتا ہے نا، ہے کیا؟ آپشن کوئی نہیں اس میں، صرف ایک ڈیمانڈ ہے، ایک سپلائی چاہیے۔ ڈیمانڈ یہ ہے، فمن شرب منہ فلیس منی۔ لشکر حق کا سربراہ کہہ رہا ہے طالوت، جس نے تم میں سے پانی پی لیا وہ علمدار، علم والے کا منی نہیں ہوگا۔ طالوت کے ہاتھ میں علم تھا بنی اسرائیل کے لشکر حق کا، وہ نمائندہ تھے اشمعیل کے، تو جو علمدار لشکر حق ہے بنی اسرائیل کے دور کا، اس کے لیے اگر منی ہونا ہے تو شرط یہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں پینا۔ پتہ چلا منی کی منزل پہ سیراب نہیں ہوتے، پیاسا ہوتے۔ منی کی منزل پہ وہ آتا ہے جو پیاسا ہو، وَمَن لَمْ يَطْعَمْ ہو، وَمَن لَمْ يَطْعَمْ ہو، جو چکھے گا نہیں،
فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ ہوگا مجھ سے. جو پیے گا وہ نہیں ہوگا مجھ سے، جو چکھے گا بھی نہیں وہ ہوگا مجھ سے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. ہاں تمہیں اتنی چھوٹ ہے چلو بھر لو. یہ قرآن ہے، قرآن. چلو بھر لو. چلو بھرنے کی اجازت ہے، چلو بھرنے کی اجازت ہے، مگر پینے کی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ قبلہ. چکھنا بھی نہیں. پوری کائنات میں صرف ایک گزرا ہے جس نے چلو بھرا بھی ہے اور پیا بھی نہیں، اور کوئی نہیں گزرا. یہ آیت ہے ابو الفضل. بسم اللہ بسم اللہ. ظاہر ہے اتنی دیر سے پڑھائیں گے تو آدھے تو سو رہے ہیں. اور جھاگ کے بسم اللہ بسم اللہ. اب نیپ لینے شروع کر دی. مجھ غریب کی باری نیپ پہ ہی آتی. ذرائع درود مولا باقلم علیہ السلام صلوات. اب یہ آیت اکلوتی آیت ہے جو صرف عباس کی ہے، کسی اور کی نہیں. اس آیت میں کوئی شریک نہیں، کسی نے چلو نہیں بھرا کہ پیا نہ ہو. قرآن کہتا ہے الا قلیلا فشربوا منه الا قلیلا. وہاں پی لیا تھا، غازی نے چکھا نہیں. بلکہ جملے کی قدر کرنا، وفا تو اس کو کہتے ہیں کہ غازی نے بھی نہیں چکھا، رہبان نے بھی نہیں چکھا. آیت کا نمبر 248 ہے. ایسے نہ پوچھا کریں، پڑھنے بسم اللہ بسم اللہ. ابھی اس وقت پڑھنے دیں. یہ لیکچر نہیں، یہ تقریر ہے. بسم اللہ بسم اللہ. درس میں تو آتے نہیں نا آج کل. تو اب یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ آیت ابو الفضل کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت عباس کی ہے. اس آیت میں کوئی اور شریک نہیں. ڈیمانڈ بنی اسرائیل سے، سپلائی عباس کی. ڈیمانڈ انبیاء سے، سپلائی اپنے صالح کی. بھیا یہ تو وہ اعزاز ہے جو حسین کو بھی حاصل نہیں، جو عباس کو حاصل کہ چلو بھرا ہے مگر پیا نہیں. یہ پہلا امتیاز، یہ پہلی خصوصیت ابو الفضل کی، جس میں کائنات کا کوئی بشر ابو الفضل کے ساتھ شریک نہیں. دوسری خصوصیت، دوسری، علمدار تو ہر دور میں رہے. آدم پہلے علمدار تھے، پھر نوح تھے، ابراہیم بھی رہے، انوش بھی رہے، شیش بھی رہے، ادریس بھی رہے، ذوالکفل بھی رہے، الیاس بھی رہے، یونس بھی رہے، موسیٰ بھی رہے، عیسیٰ بھی رہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بھی رہے، یعقوب بھی رہے، یوسف بھی رہے. علم تو سب نے اٹھایا، حتیٰ کہ اس جملے کی قدر کرنا، یہ عزت تو ان کے بابا کو نہ ملی جو 84 جنگوں کا علمدار ہے. علمدار کہلاتا ہے تو صرف عباس. اگر میں نے یہ سمجھا لیا تو میری محنت آج یہی سوارت ہو جائے گی. دیکھیے آپ کا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، 84 جنگوں کے علمدار کا نام ہے علی. سبحان اللہ. نبی کے دور کے علم نہ پھینکنے والے علمدار کا نام ہے.
کبھی علی نے علم نہیں پھینکا. اتنا بڑا علم کہتے ہیں سمبل کو, علم کہتے ہیں نشان کو, علم کہتے ہیں پارٹی کے نشان کو, کہ پتہ چلے یہ پارٹی کس کی ہے. ایسے ہے نا. تو علم حضور کا رہا علی کے ہاتھ میں, اور پھر صفین میں بھی رہا, ناروان میں بھی رہا, جمل والوں نے بھی دیکھا, ہر جگہ علم رہا. دنیا مزرعۃ الآخرہ. علمدار تو ہے علی, مگر صاحب لواء الحمد بنیں گے قیامت میں. جیسے نماز پڑھی آپ نے یہاں, جنت ملے گی قیامت میں. یہ غازی کی شان ہے جو دنیا میں علمدار ہے. یہ دوسری خصوصیت ابو الفضل کی جو کسی میں نہیں. یہ جو آئیں گے نا امام زمانہ, اٹھائیں گے وہ بھی علم. امام زمانہ بھی علم اٹھائیں گے. ہوگا کس کا؟ جملے کی اگر قدر کر رہے ہیں تو سن لیجئے. جو غیر معصوم ہے وہ معصوم کی سنت پہ چلتا ہے. یہ کیسا عباس ہے کہ معصوم اس کی سنت پہ چلتا ہے. کتنے ہو گئے جوانوں؟ دو. شاباش. تیسری خصوصیت ابو الفضل کی یہ ہے کہ دین فطرت اسلام نام ہے وفا کا. قرآن میں آیتیں بھری ہوئی کہ جنہوں نے وفا کی انہیں جنت دیں گے, جنہوں نے وفا کی ان کے لیے آخرت اچھی ہے, جنہوں نے وفا کی ان کے لیے نعمتیں ہوں گی. خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء میں اور حضور کو چھوڑ کے 13 معصوموں میں, دونوں بطول بیویاں, کائنات کے اولین و آخرین میں اگر وفا کی ملکہ ہے تو ماں ہے عباس کی, وفا کا بادشاہ ہے تو ابو الفضل. برائے خوشنودی ام البنین بآواز بلند صلوات. چوتھی, پانی نہیں چاہیے بھیا, پانی نہیں چاہیے, توجہ چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ کی بسم اللہ بسم اللہ. چوتھا امتیاز. جی جی بسم اللہ تھوڑے سے بیدار ہو. چوتھی خصوصیت, چوتھی خصوصیت یاد رکھیے کہ جب انسان میدان جنگ میں جائے معصوم کھڑا ہو ساتھ, مر جائے تو شہید, بچ جائے تو غازی. اولین و آخرین کی لغت میں کسی نے شہید کو غازی نہیں لکھا, غازی کو شہید نہیں لکھا. شہید بھی ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ سب کی نیاز ہے, اس کی حاضری کیوں؟
امتحان لوں گا آپ کا. جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اصل بات یہ ہے جسے موت بھی نہ مار سکی اسے عباس کہتے ہیں. شہید بھی ہے غازی بھی ہے. اسی لیے حاضری ہے, کسی اور کی حاضری نہیں, صرف عباس کی حاضری. اور ایک بات اور سن لیں, یہ اتنے حاضر تھے اپنے آقا حسین کے سامنے کہ حاضری ان کے نام کی لکھ دی گئی. چار ہو گئی, چار خصوصیتیں. ابو الفضل کی ان چار خصوصیتوں میں کوئی شریک نہیں. یہ بھی سمجھے ایک پانچویں خصوصیت ہے شجاعت. اسے شجاعت بھی پڑھتے ہیں, شجاعت بھی پڑھتے ہیں, شرافت کے وزن دونوں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھول کے پڑھ رہا ہوں. شجاع بھی جائز ہے, شجاع بھی جائز ہے. شجاع بھی لکھا گیا, شجاع بھی لکھا. ساری کائنات کے جو سب سے بڑے شجاع ہیں وہ تو ہیں علی, اولین و آخرین میں. علی کی شجاعت کا مقابلہ کوئی نہیں. پریکٹیکلی علی کی شجاعت سب سے زیادہ ہے. مگر ایک بات آئی سمجھیے گا, علی شجاع ہے ویپن کے ساتھ, عباس شجاع ہے ارادے کے ساتھ. جو ویپن سے جنگ جیتے اسے علی کہتے ہیں, جو ارادوں سے جیتے اسے عباس کہتے حملہ ہو رہا تھا صفین میں غریب شام کی طرف سے, ہزاروں کی فوج آ رہی تھی. مولا نے 12,000 کی ہیومن چین بنائی کہ تم بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ, وہ حلب کے آگے صفین جو میدان ہے, یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی ادھر کا سپاہی ادھر نہ آئے. 12,000 افراد کی, سپاہیوں کی ہیومن چین بنا کے دشمن کے حملے کو علی نے روکا. اور مجھے عزت عباس کی قسم, شجاعت عباس کی قسم, 30,000 کا لشکر آ رہا تھا, سرکار غازی نے صرف لکیر کھینچی. 12,000 کی فوج سے ہزاروں کا حملہ روکنا شجاعت علی ہے. ایک خط سے 30,000 کو روک دینا عباس کی شجاعت. عباس کی شجاعت کا ظاہر ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے علی سے. علی افضل ہے ہر اعتبار سے. مگر ایک بات کہوں گا, سارے ریسورسز رکھ کے علی نے جنگیں جیتی ہیں. سمجھے, پانی پی کر, کھانا کھا کر, ریلیکس ہو کر, بھوکی پیاسی جنگ صرف عباس نے جیتی. کیا مقابلہ ہے, اللہ اکبر. آپ بیٹے کا کوئی مقابلہ نہیں, مگر ابو الفضل کی امتیازی شجاعت دیکھیں. امتیازی شجاعت ابو الفضل کی کربلا کے اندر ہے, بغیر ویپن کے, بغیر پانی کے, بغیر کھانے کے, بغیر لشکر. کیا کہنا ابو الفضل کا. یہ 5 خصوصیتیں ہو گئی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی 6ٹھی خصوصیت. اس میں خاص توجہ رکھیے گا. حسین وہ ہیں کہ جن کا جھولا عرش والے بھی جھلاتے ہیں, فرش والے بھی جھلاتے ہیں. محمد و علی, فاطمہ و حسن,
इन चारों ने झुलाया और अर्श वालों ने भी झुलाया। तो मैं जो कर रहे हैं, क्या मैं कंपैरिजन करूं, क्या खसूसियत बताऊं? हुसैन वो जिसके झूले को अर्शी फर्शी झुलाए, अब्बास वो जिसके झूले को हुसैन। अल्लाहु अकबर। अब्बास रमदान अलैहिस्सलाम सलावत। अब्बास के मैंने 20 लक़ब लिखे हैं हज़रत अबुल फज़ल के, 20 लक़ब मैंने लिखे सरकार गाजी के, अरबी की किताबों में से निकाल कर उनमें से एक लक़ब जरा आज सुन लें, वो खुद खुसूसियत बन जाएगी अबुल फज़ल की। 7वीं वो ये है कि अबुल फज़ल आज़ुल हुसैन। थक तो नहीं गए? अब्बास है हुसैन का बाजू। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बाजू कलम कर रहे हो, अब्बास के कर रहे हो, हुसैन का बाजू तो अभी भी है। अल्लाहु अकबर। 8वां खुसूसियत का पहलू उन्हीं 20 अलकाब में है। ये सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तैयारो करबला। जाफर तैयार थे ना, वो थे तैयार मुस्तफा, ये है तैयार करबला। उनके लक़ब में लिखा है तैयारुल जन्नत, इनका लक़ब है तैयार करबला। समझे 8वीं खुसूसियत, यानी जिस दर्जे पर मुजाहिद अपने बाजू कटवा के जन्नत में पहुंचता है, उस दर्जे पे हुसैन का ये अलमदार करबला में पहुंच गया। समझे नहीं है मेरे अब मुझे समझ में आई बात, वो जो दुश्मनों ने लिखा है कि कन्नहु यतीरो फिल हवा, ऐसे लगता था कि शाहबाज़े हुसैनी हवा में परवाज कर रहा है, तैयार करबला जो ठहरा। ये है तैयार करबला। अजीब शान से एक लक़ब और सुन ले, थके तो नहीं? ये नवा इम्तियाज हो जाएगा। हुसैन इब्न अली के बारे में लिखा है मुस्तजारुल खल्क। ये हुसैन इब्न अली के हमारे दोस्त थे आगे कौसरी, हमीद कौसरी। अभी आगे कौसरी फौत हुए हैं। वो आगे बड़े जो इनकलाब के आगा थे, बड़े समझ आइएगा, वो जो बड़े इनकलाब वाले आगा थे, वो हर अशरा उनके पास पढ़ती थी। आगे कौसरी सारी जिंदगी कौसरी ने उनके यहाँ अशरा पढ़ा, और वो कहते थे यही बात जो अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज उस हुसैन का जिक्र शुरू करें जो कौनो मकान का मुस्तजार है। सोच रहा हूँ पढ़ूं कि न पढ़ूं, जाया ना हो जाए, जाया ना हो जाए, पहली मरतबा पढ़ रहा हूं। हुसैन है मुस्तजारुल खल्क, यानी क्या मतलब? कायनात की हर मखलूक क़यामत के दिन आएगी हुसैन की पनाह में। समझे हैं या नहीं? सारी कायनात अंबिया पनाह लेंगे हुसैन के साथ, औलिया, सारी मखलूक, फरिश्ते, ये मुस्तजार है हुसैन खल्क के, कौनो मकान के, पूरी कायनात के। अल्लाह की तरफ से हुसैन जरिया पनाह, पनाहगाह है कायनात के लिए। एक अरब का शायर कहता है, मैंने आशूर का नक्शा खींचा और मैंने लिखा कि आशूरा
کے بارے میں یومن ابوالفضل استجار بہل خدا، یہ 8ویں خصوصیت ذہن میں رہے۔ عاشورہ وہ دن تھا جس دن ہدایت نے پناہ مانگی عباس، ہادی نے نہیں۔ اگر سمجھ لیا تو 8واں امتیاز سمجھ لیا، 8واں خصوصیت ہدایت نے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہدایت نے پناہ مانگی۔ پوچھا کہ ہدایت سے مراد، کہا ہدایت سے مراد حسین، حسین نے پناہ مانگی عاشور کے دن عباس سے۔ یہ کہنے کے بعد شاعر نے سوچا کہ گستاخی ہو، جسارت ہو، حسین جو کائنات کی پناہ گاہ ہے وہ تھوڑی پناہ مانگیں گے عباس سے۔ روتے روتے شاعر سو گیا، عالم رویا میں حسین ابن علی کو دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الشاعر لماذا انشدت مصرعۃ الاخری، دوسرا مصرع کہتے وقت گھبرا کیوں گئے؟ کہ سرکار جسارت ہو گئی، ضبط کریں ضبط کریں، ظاہر مسائل تو پڑھنا نہیں، ضبط کریں ذرا تو میں یہ نقطہ سمجھا۔ دوسرا مصرع کیوں نہیں لکھا تم نے؟ اسے کہا سرکار کنت مستحیا، مجھے حیا آ گئی کہ شاید غلطی ہو گئی۔ سرکار سید الشہداء کہتے ہیں تمہاری ساری شاعری میں سے مصرع تو ہمیں یہی پسند ہے۔ تھکے ہیں نیو یارک والے حیدری یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم علیہ السلام بحق حسین و ذریۃ الحسین۔ پروردگار ابوالفضل کا واسطہ اس پاکیزہ جشن کو قبول و منظور۔ ایوب آبدی صاحب کے گھر کو آباد و شاد رکھ، ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی والد مائدہ کو صحت کلی عطا فرما، ان کے شہید بھائی کے درجات متعالی فرما، ان کے والد کے درجات متعالی فرما، ان کے بھائیوں بہنوں کی زندگی دراز فرما۔ آج کے اس پاکیزہ جشن میں دور نزدیک سے جو آئے ہیں یا اللہ سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سرکار غازی کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں علم کا سایہ اور لواء الحمد کا ان کے بابا کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، شام عراق کے حالات کو سدھار دے، یمن بحرین کے حالات کو سدھار دے، اول وقت میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابوالفضل کے راستے پہ چلتے ہوئے فکر حسینی سے ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان میں جو موومنٹ چل رہی ہے شیعوں کو ختم کرنے کی، ان ذلیلوں کو ختم فرما۔ سعودی عرب جو پیسے دے رہا ہے، سعودی عرب کی حکومت کو تہس نہس فرما، شریفوں کی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جو دہشت گردی سپاہی صحابہ سے ہو رہی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی میں شہید ہو رہے ہیں، گلگت پارا چنار میں، ان کے درجات متعالی فرما اور انہیں مارنے والوں کو ذلیل و رسوا کر۔ القاعدہ، طالبان، سپاہی صحابہ، لشکر جنگی کو برباد فرما۔ یا اللہ شیعان علی کو آپس میں گروہ بندیوں سے محفوظ فرما۔ جو تقصیر اور غلو کے عفریت امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ہر سینٹر میں جو پارٹی بازیاں ہیں یا اللہ ان مومنین مومنات کو آپس میں متفق فرما۔ غیبتوں کی بجائے عبادت کی توفیق، تہمت کی بجائے قرآن پڑھنے کی توفیق، حسد کی بجائے نخوت کی بجائے تواضع کی توفیق۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پڑھنے سننے والوں کی آج کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، منظورین کو شفا یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت ماشاءاللہ 28 مئی کو سیٹرڈے کے دن